ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اہل اللہ کے بارے میں کہ بعض لوگ دین پہ چلنا نہیں چاہتے، بزرگوں کے بیانات میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی نمازی بن جائیں، ہم بھی داڑھی رکھ لیں، ہم بھی پرہیزگار بن جائیں. تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کی شراب پئیں وہ، کیونکہ وہ کہیں گے اگر ہم بن گئے تو ہماری شلواریں ٹخنوں سے اوپر، ہم بھی دیکھنے میں ملا اللہ لگے، نہیں بھائی یہ خطرناک کام ہو جائے. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بیٹھیں گے تو پھر ہمیں ضمیر ملامت کرے گا، پھر نہیں بنیں گے تو اور مشکل ہو جائے گی. تو بیٹھو ہی نہیں، کنی کترا کے گزر جایا کرو. تبلیغ والے آتے ہیں چوڑی گلی سے، ان کو دیکھ کے نکل جاؤ پتلی گلی سے، پچھلا دروازہ بنایا اسی لیے یہاں سے گشت والے آئیں گے، ادھر سے ہم نکلیں گے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سنیں گے تو خام خواہ میں اثر ہوگا، اور نہیں ہوگا تو پھر ضمیر ملامت کرے گا یار بات کیوں نہیں سن رہا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں کے بیان نہیں سننا چاہتے، لیکن کبھی کسی طرح کسی دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی محبت کی شراب ان کو پلا دی جاتی ہے اور وہ دیندار بن جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک عالم کے بیان تھے، وہ داڑھی پر بہت بیان کرتے تھے. وہ کہتے یار میں ان کا بیان اس لیے سنتا کہ مجھے داڑھی نہ رکھنی پڑ جائے گی. بالکل ینگ تھے، جوانی کی بالکل اٹھان تھی اس وقت، آپ کو پتا ہے کیا سوچیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں ان کو گھسیٹ کے لے گیا. ہمارے استاد تھے وہ، انہوں نے داڑھی پر بیان کیا اور اس نے رکھ لی داڑھی. یعنی جس چیز کا اس کو خطرہ تھا وہ ہو گیا. کہہ رہا یار میں اسی لیے نہیں آتا تھا لیکن رکھ لی داڑھی اس. تو اس پہ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ساقی نہیں ساقی نہیں. ساقی کہتے ہیں پلانے والے. یعنی ان اہل اللہ نے اللہ کی محبت کی شراب میرے منہ سے لگائی دی زبردستی. میں کہہ رہا حضرت نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی لگا دی. اسی پر ایک اور شعر یاد آیا مجھے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم تو نہیں تھے لیکن بزرگ بہت بڑے تھے، اللہ والے بہت تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چاہتے تھے کہ یہ رشید احمد گنگوہی جیسا عالم اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کام بن جائے گا. ان کو کسی طرح سے اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو. تو بہرحال کسی طرح سے ان کو بیعت کروا دیا. پھر ان سے کہا کہ آپ ذکر کیا کرو. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ذکر کرنے کا، میں علمی کاموں میں اتنا مصروف ہوں، اللہ اللہ نہیں ہوتا مجھ سے، ٹائم نہیں ہے. کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو، اپنے مرید سے کہا کہ رات کو ان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دو، ان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا. اور پھر رات کو خود ذکر کرنا شروع کیا. اس کی چاشنی اور اس کی لذت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو اتنی محسوس ہوئی، انہوں نے جب یہ ذکر کیا اتنا مزہ آیا کہ پوری زندگی پھر وہ ذکر چھوڑا نہیں انہوں نے. حتیٰ کہ جس تسبیح سے ذکر کرنا شروع کیا، حضرت گنگوہی کے بڑھاپے میں وہ تسبیح بہت پرانی ہو چکی تھی، کئی سال سے وہ ایک ہی تسبیح سے ذکر کرتے تھے، ایک ہی تسبیح سے. کسی نے کہا حضرت آپ ویسے اتنے نفیس ہیں، بڑے نفیس تھے وہ، بہت ان کا شاہانہ مزاج تھا اور بہت شاہانہ طریقے سے رہتے تھے. کسی نے کہا اتنے سب چیزیں شاہانہ، لباس اتنا شاہانہ، نیچے 3 کارپیٹ رکھتے تھے پھر اس کے اوپر بیٹھتے تھے، وہ ان کا علمی کام تھا اور بہت ایسی زندگی گزارتے تھے شاہانہ. کسی نے کہا تسبیح اتنی ٹوٹی پھوٹی پرانی، اس کو چھوڑ دیں، کوئی نئی تسبیح، اتنے مریدین ہیں آپ کو نئی نئی تسبیحات لا کے ہدیہ دیتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو. وہ کہتے تھے جس تسبیح نے مجھے اللہ کا ذکر سکھایا ہے مجھے اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی. اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا، یہ اسی پہ کرتے تھے نا، اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. کیسی ٹوٹی پھوٹی پرانے دھاگے اس کے میلے کچیلے سے، مگر یہ تسبیح مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی. تو اس پہ حضرت مجذوب رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھا کہ حضرت گنگوہی کو جب ہوا نا ان سے ذکر سیکھا انہوں نے اور ایسا لطف آتا تھا، تو فرماتے تھے جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. جس ذات نے، جس بزرگ نے لاکھوں دلوں کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا، ایسی محبت تقسیم کی، اس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کی کیسی آگ ہوگی، کیسی آگ ہوگی اس کے اپنے دل میں. تو جیسے وہ ان کے ساتھ چارپائی لگا کے سوئے نا، تو کیسی اللہ کی محبت ان کے دل میں پھوٹنا شروع ہوئی. تو ایسے ہی اہل اللہ کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کے دل میں بھی آہستہ آہستہ اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.